السلام علیکم۔ علامہ محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلبہ پڑھتے تھے، تو یہ بچے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپن کا حسن ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، اسے دم کر دیجئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ شرارتیں ہی تو ان کے حسن ہے، یہی ان کے بچپن کا حسن ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا، جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے، تو وہ اسکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوں، یا کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے بچپن کا حسن ہے۔ تو وہ بچے تھے، شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لاتا، اور کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا، تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، یعنی کہ گدھا۔ جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی کھانا لے کے آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے آٹے کی بوریاں اپنے کندھوں پہ لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہیں۔ تو اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ رات پڑی، سویا اور مقدر جاگے۔ کیا دکھتا ہے کہ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہے اور انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اڑ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ تو یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور دوڑتا ہوا مدرسے کی طرف آیا اور ان بچوں سے کہا کہ تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کھوتا کہو، جو مرضی ہے کہو، مگر میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا جو مرتبہ ہوگا وہ تو ہوگا، مگر اس کے ماں باپ کو جو انعام دیا جائے گا کہ ان کے سروں پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان کو قرآن پاک کی یاد کروائیں، حفظ کروائیں۔